اور امام غزالی علیہ رحمت و رضوان نے کہا کہ اگر تمہاری توحید اس درجے پر نہیں پہنچی کہ تم یہ مکاشفہ کرنے لگو، تم پر یہ حقیقت کھل جائے کہ اس کائنات کے اندر تدبیر کرنے والا، تصرف کرنے والا سوائے ایک ذات کے کوئی نہیں ہے، تو سمجھو کہ وہ توحید ایک عام لوگوں کی توحید ہے، ابھی تم توحید کی حقیقت نہیں پائے۔ توحید کی حقیقت اس وقت منکشف ہوگی جب تمہارے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے، اذعان پیدا ہو جائے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کے پیچھے وہی کار فرما ہے، فاعل وہی ہے، مؤثر وہی ہے، جو کچھ بھی کائنات کے اندر ایجاد ہو رہا ہے حقیقت میں ایجاد کرنے والا وہی ہے، سوا اس کے کوئی نہیں ہے۔ اور یہ مکاشفے میں آنا چاہیے، صرف کتابوں سے پڑھ کر علم میں نہیں، مکاشفے میں بھی آنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے ایک بڑی اچھی تمثیل بیان کی، بڑی اچھی تمثیل بیان کی کہ آپ کیسے سمجھے کہ ہر چیز اسی کی طرف رجوع کر رہی ہے اور سب کی انتہا وہی ہے۔ تو انہوں نے ایک سالک اور قلم اس گفتگو کے عنوان سے، سالک اور قلم کی گفتگو اس ٹائٹل سے احیاء العلوم کے اندر ایک باب باندھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک سالک جس کا دل اللہ کے نور سے روشن ہے، وہ جب کاغذ پر کچھ لکھا ہوا دیکھتا ہے، اس کاغذ پر کچھ لکھا ہوا تحریر دیکھتا ہے، تو اس کاغذ سے سوال کرتا ہے، اے کاغذ تو اتنا سفید تھا، گورا تھا، کیا ضرورت پڑی تھی اپنے منہ پر کالک پتوانے کی؟ یہ کالی کالی لکیریں کیوں لگوائی؟ جب سفید کاغذ پر تحریر دیکھتا ہے تو کاغذ سے پوچھتا ہے کہ تم نے اپنے چہرے پر یہ سیاہی کیوں لگوائی؟ تو کاغذ کہتا ہے، ارے بھائی میں تو ایک دم گورا سفید، کون نہیں چاہتا کہ گورا رہوں، سفید رہوں؟ میں یہ کب چاہتا کہ میرے چہرے پر کوئی کالک پوت دے؟ یہ سوال مجھ سے نہ کرو کہ یہ سیاہی کہاں سے آئی ہے، بلکہ یہ سوال اس روشنائی سے کرو جو روشنائی میرے اوپر آ کر کے اپنا گھر بنا چکی ہے، اپنا گھر چھوڑ کر کے میرے اوپر اپنا گھر جما لیا۔ میں تو سفید تھی نا، میں سفید تھی، ایک روشنائی آئی اور میرے چہرے پر اس نے سیاہی بنا دی۔ تو وہ آگے بڑھتا ہے، اس روشنائی سے پوچھتا ہے کہ روشنائی بتاؤ، تو نے اس بیچارے کاغذ کی سفیدی کو کیوں خراب کر دیا؟ وہ گورا سفید تھا، اس پر سیاہی کیوں لگا دی؟ تو روشنائی کہتا ہے کہ یہ سوال مجھ سے بھی نہ کرو، یہ سوال کرنا تیرا انصاف پر مبنی نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو دوات کے اندر، اپنے گھر کے اندر بہت سکون سے بیٹھی تھی، اپنے دیار میں، اپنے وطن میں سکون سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک قلم آیا اور اس قلم نے مجھے وہاں سے اٹھا کر نکالا اور اس کاغذ پر لا کر کے بکھیر دیا، یعنی مجھے گھر سے بے گھر کر دیا۔ اس میں میرا قصور نہیں ہے کہ میں نے اس کاغذ کی سفیدی کو سیاہی میں بدل ڈالا۔ جا کر کے سوال کرنا ہے تو قلم سے سوال کرو۔ چنانچہ وہ سالک قلم کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ قلم، تو نے اس روشنائی کو اس دوات سے نکال کر اس کاغذ کی سفیدی پہ کیوں بکھیر دیا؟ ایسا کرنے میں تیرا کیا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے تو نے ایسا کیا؟ تو قلم کہتا ہے کہ میں بھی اپنے قدرت و اختیار میں نہیں، میں تو بانس کا ایک نرکل تھا، لکڑی تھی، اور نہر کنارے میں اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ۔ ایک دن ایک شخص آیا کلہاڑا لے کر، پھاوڑا لے کر، مجھے جڑ سے کاٹا، اپنے گھر لایا، تراشا خراشا اور چیڑ پھاڑ کر کے نہ جانے میرے کتنے ٹکڑے کیے، اور پھر اس نے قلم کی شکل بنا کر کے، اور پھر وہ مجھے جب چاہتا ہے استعمال کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے لے جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ میں ہوں، میرا کوئی کمال نہیں۔ چنانچہ قلم نے جیسے یہ کہا تو فوراً اس نے ہاتھ سے سوال کیا کہ اے ہاتھ، تو نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب ہاتھ سے سوال کرتا ہے، ہاتھ بھی کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں، میرے پیچھے بھی کوئی ہے، قدرت سے پوچھو، قدرت ہے جو مجھے حرکت دینے پر مجبور کرتا ہے۔ قدرت سے سوال کیا، اس طرح سے سوال کرتے کرتے ارادہ تک پہنچا، علم تک پہنچا، عقل تک پہنچا، سب سے سوال کرتا گیا۔ اخیر میں آتا ہے کہ جب ذات باری تعالی کی اس بارگاہ تک پہنچا، اس بارگاہ تک پہنچا جو اصل میں حرکت دینے والا ہے، جو اصل میں
सब में असर करने वाला है, जो असल में इरादा करने वाला है, जो असल में कुदरत रखने वाला है। तो करीब था कि अल्लाह की कुदरत से पूछ बैठता कि तूने ऐसा क्यों किया, कि आवाज आई ला युसअलु अम्मा यफअल वहुम युसअलून, खबरदार ये बारगाह वो बारगाह है कि जो वो करता है कि वहां उससे कोई सवाल नहीं कर सकता, बल्कि सबसे सवाल किया जाता है। यहाँ सवाल करने की गुंजाइश नहीं है, सवाल नहीं कर सकते। इतना सुनना था, हैरत और दहशत में मुब्तला हो गया, बेहोश हो गया, गिर पड़ा, और थोड़ी देर के बाद होश आया तो अब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला तू अजीम है, तेरी शान अजीम है, तू ऐसी रिफत और ऐसी बुलंदी रखता है कि जिसके बराबर कोई नहीं है। मैं चाहता हूं, तुझसे दुआ करता हूं कि मौला मेरा सीना खोल दे ताकि तेरी मार्फत नसीब हो, मेरी जबान की गिरा खोल दे ताकि इस जबान से मैं तेरी हम्दो सना कर सकूं। इतना कहना था कि हजरत हक से आवाज आई, ऐ मेरी तारीफ की लालच रखने वाले, मेरी मार्फत की उम्मीद करने वाले, सुन, अगर मेरी तारीफ करना चाहता है जा सैयदुल अंबिया की बारगाह में जा, फखरुल अंबिया की बारगाह में जा, वहां पर जा, जो कुछ वो तुम्हें अता करे उसे ले लो, जिस चीज से रोके रुक जाओ, जो कुछ कहे उसे कह डाल, इसलिए कि उसने कहा है ला उसी सलाम अलैक कमा असनैत अला नफ्सी, मैं तेरी तारीफ बयान नहीं कर सकता जैसा तू अपनी तारीफ करता है। वो जब तारीफ करने से हैरा व दरमादा है, तू मेरी तारीफ करने आया है। कहा मौला तेरी मार्फत तो हासिल कर सकता हूं, तो कहा मेरी मार्फत की तमन्ना रखते हो, जा सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में जा। सिद्दीक़ अकबर सिद्दीकों के इमाम, उन्होंने कहा है अल इज्जो अंदर किल इदराक इदराकुन, कि उसकी मार्फत से आजिज हो जाना यही मार्फत है, आजिज हो जाना यही मार्फत है। तुम मेरी मार्फत हासिल करने चले हो। इतना सुनना था कि फिर वो तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार पढ़ता है और कहता है कि मैं जान गया यकीन के साथ कि अब इस कायनात के अंदर तेरे सिवा कोई नहीं है, हर चीज में तू है और हर फेल में तू है, जो कुछ भी हरकत है, जो कुछ भी कायनात का रंगो बू है, सब में तेरी जलवागरी है, तेरे सिवा कोई नहीं। और फिर उसके दिल से आवाज निकलती है हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन, तू ही अव्वल है, तू ही आखिर है, तू ही जाहिर है, तू ही बातिन है, इस कायनात के अंदर तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। अब इतनी तवील सफर के बाद वो तौहीद तक पहुंचता है। इमाम गजाली इसके बाद लिखते हैं कि जब तक ये तौहीद हासिल न हो तब तक कि आप वो नूर ही हासिल नहीं करेंगे जो अशिया की हकीकत खोल दे। जब तौहीद की ये मार्फत हासिल हो जाती है तब वो नूर आता है कि वो जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी उसके ऊपर बीतता है, सबको अल्लाह की तरफ मंसूब कर देता है। ये तो इमाम गजाली की ज़बानी और कौली और मंतकी बात थी।